کرتے ہیں ناظرین اللہ کی ایک بڑی پیاری مخلوق جس کو ہم چڑیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ان پرندوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا. چڑیا کتنا پیارا کتنا خوبصورت سا پرندہ ہے. یہ چھوٹا سا پرندہ اپنے نرم پروں، میٹھی آوازوں اور صبح کی چہچہاٹ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد دلاتا ہے. ناظرین چڑیا دنیا کے تقریباً ہر خطے میں پائی جاتی ہے. یہ چھوٹا پرندہ انسانوں کے گھروں، باغات اور کھیتوں اور شہروں کے آس پاس رہنا پسند کرتا ہے. چڑیا کی کئی اقسام ہیں مگر سب سے عام جو قسم ہے وہ گھریلو چڑیا ہاؤس اسپیرو. چھوٹا جسم ہے، نرم پر ہے، تیز چونچ ہے، خوبصورت چہچہاٹ ہے، اجتماعی زندگی ہے. چڑیا کا گھونسلہ بنانا، بچوں کو دانا کھلانا، صبح سویرے آواز لگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر کما حق توکل کرو تو وہ تم کو ایسے رزق عطا کرے گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں. دیکھیں نا اربوں پرندے صبح بھوکے گھر سے نکلتے ہیں مگر سب جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں سب کو روزی مل چکی ہوتی ہے. پھر ہم کیوں روزی کے لیے پریشان ہو؟ یہ پرندے ہمیں توکل سکھا رہے ہیں. ناظرین چڑیا کا فائدہ کیا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ چڑیا روزانہ بڑی تعداد میں نقصان دہ کیڑے کھاتی ہے جس کی وجہ سے فصلیں محفوظ رہتی ہیں، بیماریوں میں کمی آتی ہے. یہ چھوٹے حشرات کھا کر قدرتی صفائی کا کام کرتی ہے. جی ہاں، ماحول کی صفائی کے لیے چڑیا کا بڑا کمال کا انداز ہے. اور سبحان اللہ چڑیا فوڈ چین کا اہم حصہ ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو کئی دوسرے جانور بھی متاثر ہو جائیں. اگر دنیا سے چڑیا ختم ہو جائیں تو کیڑے مکوڑوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ماحولیاتی توازن بگڑ سکتا ہے، فضا خاموش اور بے رونق ہو جائے گی. ماہرین کہتے ہیں کہ چڑیا ماحول کی صحت کا اشارہ دیتی ہے. دیکھیں نا جن علاقوں میں صبح اٹھنے کے بعد چڑیوں کی چہچہاٹ سنائی دے تو ایک صحت مند ماحول کا احساس ہوتا ہے، فریشنس فیل ہوتی ہے. انسان اللہ اکبر نیچر کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. چڑیا اب کئی شہروں میں اس کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی. اس کی وجوہات بھی ہیں. درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، موبائل ٹاورز کی جو شعاعیں ہیں وہ انہیں ڈسٹرب کر رہی ہیں. شہروں میں اب گھونسلوں کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہچہاٹ آپ کے قریب بھی آئے، پودے لگائیے، درخت بنائیے، انشاءاللہ یہ پرندے آپ کے قریب ہوں گے. یہ صحت مند آوازیں آپ کے قریب ہو جائیں گی. سائنس کہتی ہے، ریسرچ بتاتی ہے کہ چڑیا پالنے سے یا پرندوں کی محبت سے کیا فوائد ہوتے ہیں. ذہنی سکون ملتا ہے، اسٹریس کم ہوتا ہے، دل خوش رہتا ہے، انسان میں رحم دلی بڑھتی ہے. میرا اور آپ کا مذہب بھی رحم دلی، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا درس دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. یہ ننھی سی چڑیا جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رزق، محنت اور نظم کا، ڈسپلن کا سبق دیتی ہے. ذرا سوچئے نا، جو رب ایک چھوٹی چڑیا کو بھوکا نہیں سلاتا وہ اپنے بندوں کو کیسے محروم رکھے. توکل کیجیے، چڑیا سے سیکھنا. اب چلتے ہیں اس کائنات کے لیے ایک اور اہم ترین مخلوق، جی ہاں، مائکرو آرکیٹیکٹ آف گلوبل ایگریکلچر. جی ہاں، لائف سپورٹ سسٹم کا سب سے بڑا شاہکار ایک ننھی سی مخلوق ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، جسے سائنس کی زبان میں اپس میلیفیرا یعنی ہنی بی، شہد کی مکھی کہا جاتا ہے.
ہے نا حیرت انگیز بات کہ شہد کی مکھی اس کائنات کے لیے اتنی ضروری ہے. بظاہر یہ ایک معمولی سی اڑنے والی مکھی ہے، لیکن ماہرین ماحولیات اسے زمین کی کی سٹون سپیشیز کہتے ہیں. یعنی کی سٹون عمارت کی اس مرکزی اینٹ کو کہا جاتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے. وہ اینٹ پوری عمارت اس پہ کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ اینٹ نکال لی جائے تو عمارت گر جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ مکھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے بغیر کرۂ ارض کا پورا زرعی اور غذائی نظام مفلوج ہو کر رہ جائے. ہے نا حیرت انگیز. ذرا سنتے جائیے، میرے رب کے قدرت کے نظام پر غور کرتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے. جدید سائنسی ریسرچ اور اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے اعداد و شمار کے مطابق انسان روز مرہ زندگی میں جو غذا کھاتا ہے، چاہے وہ پھل ہو، سبزیاں ہوں یا اناج، اس کا 1/3 ایک تہائی یعنی ہر 3 میں سے 1 نوالا جو آپ کھاتے ہیں نا، ان شہد کی مکھیوں کی محنت کا مرہون منت ہے. اگین اٹس امیزنگ. ہم تو سمجھتے شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں، ہمارے نوالوں سے، ہماری غذا سے، ہمارے اس پورے اسٹرکچر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا. ایک سائنسی اصطلاح ہے، سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے، کراس پولینیشن. ہمارے عام اسلامی بھائیوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ پودوں اور درختوں میں بھی ہماری طرح نسل بڑھانے کا ایک نظام ہوتا ہے. جب تک نر پودے کے باریک ذرات پولن مادہ پودے تک نہ پہنچے، تب تک نہ پھول کھلتا ہے، نہ پھل بنتا ہے اور نیا بیج پیدا ہوتا ہے. پودے خود چل کر ایک دوسرے کے پاس تو نہیں جا سکتے نا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی نسل بڑھانے کے لیے، انہیں پھلدار بنانے کی ذمہ داری اس ننھی مکھی کو سونپی ہے. جب یہ مکھی ایک پھول پر بیٹھتی ہے اور وہ ذرات اس کے پروں سے چپک جاتے ہیں، ٹانگوں سے چپک جاتے ہیں، جب یہ دوسرے پھول پر جاتی ہے تو وہ ذرات وہاں منتقل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی عمل کو سائنسدان کراس پولینیشن کہتے ہیں. اگر یہ مکھیاں جو ہیں پودوں میں یہ تولید کا عمل بند کر دیں تو دنیا سے بایو ڈائیورسٹی یعنی حیاتیاتی تنوع، مختلف قسم کے پودے اور جانور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، جنگلات سوکھ جائیں اور زمین پر ایسا ہولناک قحط آئے کہ انسان دانے دانے کو ترس جائے. سبحان اللہ. ان کا نظام زندگی اتنا سفسٹیکیٹڈ، حیرت انگیز حد تک پیچیدہ ہے اور منظم ہے کہ یہ ایک سسٹم کے تحت کام کرتی. یعنی ایک ایسی سوسائٹی جہاں لاکھوں مکھیاں ایک ہی چھتے میں بغیر کسی پولیس، بغیر کسی قانون اور بغیر کسی آپسی تصادم اور مکمل امن و امان کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں. ان کی ملکہ کوئین بھی 24 گھنٹے میں 1500 سے 2000 انڈے دیتی ہے. کارکن مکھیاں جو ورکر بیز ہوتی ہیں پورے ڈسپلن، نظم و ضبط کے ساتھ میلوں دور جا کر پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اپنے چھتے کا دفاع کرتی ہیں، واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں. آئیے اب قرآن مجید کے اس معجزے کو دیکھیں جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، جب انسان کے پاس نہ مائکروسکوپ تھا، نہ ایکولوجی کا علم تھا. تب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس مخلوق کے نام پر ایک پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورہ نحل کہتے ہیں. اللہ کریم سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد فرماتا سبحان اللہ. اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو. اس کے پیٹ سے پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کے ایک ایک لفظ میں علم کے سمندر چھپے ہوئے. فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو. یہ 1400 سال پہلے قرآن میں ریویل ہوا. آج سائنس نے مائکروسکوپ لگا کے ایک پراپر ریسرچ کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جب کسی ایک مکھی کو دور دراز باغ میں پھول مل جاتے ہیں، پھولوں کا کوئی باغ مل جاتا ہے نا، تو وہ اپنے تمام کولیگز کو کیسے اطلاع دیتی ہے؟ وہ واپس اپنے چھتے پر آتی ہے، ایک مخصوص قسم کا رقص کرتی ہے، ایک ایسی حرکت کرتی ہے جس کے ذریعے مکھیوں کو سورج کے زاویے یعنی اینگل کے حساب سے باغ کا بالکل درست فاصلہ
فاصلہ اور جیو لوکیشن بتاتی ہے، وہ لاکھوں راستوں میں سے بھٹکے بغیر اسی باغ تک پہنچتی ہیں، کیونکہ ان کے راستے ان کے رب نے آسان اور مقرر کر دیے۔ اللہ نے فرمایا نا، اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ پھر فرمایا کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب میں انسانوں کے لیے بقا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کی ثابت کرتی ہے کہ شہد ایک صرف میٹھا لکوڈ نہیں ہے، بلکہ ایک قدرتی اینٹی بیکٹیریل، جراثیم کش اور اینٹی آکسیڈنٹ دوا ہے جو انسانی مدافعت کے نظام کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ادنا سی مکھی کو انجینئرنگ، جیومیٹری، نیویگیشن اور کیمسٹری کا یہ سب علم کس نے دیا؟ یہ اسی قادر مطلق کی ڈیوائن انجینئرنگ ہے جو ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے پوری انسانیت کی بقا اور زمین کے حسن کو برقرار رکھے ہوئے۔ ناظرین، اب تک تو صرف دو پیاری مخلوقات کا ذکر ہوا۔ سوچتے جائیے، میرے رب نے اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بڑی کمال کی مخلوق کی طرف، ایک بڑی کمال کی، یوں سمجھیے کہ اللہ کی تخلیق کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ ہے تپتے ہوئے صحرا کی طرف ذرا چلتے ہیں، جہاں دور دور تک پانی کا نامو نشان نہیں ہوتا، اور جہاں عام جانداروں کی زندگی گزارنا بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے، وہاں اللہ پاک کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جسے جدید سائنسدان لیونگ فورٹریس، یعنی ایک چلتا پھرتا قلعہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اونٹ کی، کیمل کی، جو دنیا کے خطرناک ایرڈ بایومس یعنی شدید گرم اور بنجر صحرائی ماحول کا سب سے بڑا نگران اور محافظ ہے۔ اگر ہم سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اونٹ کی جو جسمانی ساخت ہے، یہ ایوولوشنری ایڈاپشن یعنی ماحول کے مطابق ڈھلنے کی اور تھرمو ریگولیشن کی معراج ہے۔ تھرمو ریگولیشن کا آسان مطلب کیا ہے کہ اپنے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو باہر کے شدید گرمی یا سردی کے درجہ حرارت سے ایڈجسٹ کر لینا، قابو کر لینا۔ جب صحرا کا درجہ حرارت جو ہے مور دین 50 ڈگری ہو جاتا ہے تو انسان اور دوسرے جانوروں کو خون ابلنے لگتا ہے، وہ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے کیمل کے اندر، اونٹ کے اندر ایک ایسا خودکار ایئر کنڈیشن فٹ کر دیا کہ یہ اپنے جسم کا درجہ حرارت باہر کے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اسے پسینہ تک نہیں آتا، اور اس سے اس کے جسم کا پانی جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجیے کہ اللہ کریم نے یہ کیسی تخلیق بنائی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بایولوجیکل ڈیزائن اس کے خون کے سرخ خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیلز ہیں۔ کائنات کے تمام جو جانور ہیں نا ناظرین، ان کے بلڈ سیلز گول ہوتے ہیں، سرکل میں ہوتے ہیں، لیکن اونٹ یہ واحد جاندار ہے کہ اس کے بلڈ سیلز اوول شیپ میں ہوتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹ کو مہینوں کے بعد پانی ملتا ہے تو یہ ایک وقت میں 100 سے 130 لیٹر پانی پی لیتا ہے، اور یہ جو اس کی اوول شیپ میں جو سیلز ہوتے ہیں نا، یہ غبارے کی طرح پھول جاتے ہیں مگر پھٹتے نہیں ہیں۔ اور جب اسے مہینوں پانی نہ ملے تو شدید ڈی ہائیڈریشن، پانی کی قلت کے باوجود اس کا خون گاڑھا ہو کر جمتا نہیں ہے بلکہ روانگی سے چلتا ہے۔ کچھ لوگوں کے، عام لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اونٹ اپنے کوہان ہمپ میں پانی جمع کرتا ہے۔ یہ سائنسی طور پر غلط ہے۔ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کا کوہان تو ایک چربی کا بڑا مجموعہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی حکمت دیکھیے کہ اگر یہ چربی اونٹ کے باقی جسم میں پھیلی ہوتی تو یہ کمبل کا کام کرتی اور اونٹ اندر گرمی سے مر جاتا۔ اللہ نے اس چربی کو ایک ہی جگہ کوہان میں جمع کر دیا ہے تاکہ باقی پورا جسم صحرا کی تپش کو آسانی سے باہر خارج کر سکے، اور ضرورت پڑنے پر یہی چربی پگھل کر اونٹ کو توانائی اور پانی دونوں فراہم کرتی ہے۔ ماحول یعنی ایکو سسٹم کا یہ کتنا بڑا نگران ہے کہ صحرا میں اگنے والی وہ زہریلی اور کانٹے دار جھاڑیاں جس کے بارے میں کوئی جانور سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو چھو بھی نہیں سکتا، مگر اونٹ کی زبان ایسی ہے، چمڑے جیسی زبان ہے، یہ سخت اور چمڑے جیسی زبان ان زہریلی جھاڑیوں کو بھی چبا لیتے ہیں، اور یہ صحرا کی جھاڑیوں کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یار اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے عقل و شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی توحید اور قدرت کی سائنسی دلیل کے طور پر اسی مخلوق کا قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اونٹ کو دیکھو، بلکہ فرمایا کیف خلقت، یعنی اس کی بناوٹ، اس کی انجینئرنگ کو دیکھو. اس کے پاؤں کے نیچے ایسے قدرتی پیڈز ہیں، گدے ہیں جو ریت کے اندر اس کے پیر دھسنے نہیں دیتے. اس کی آنکھوں اور پلکوں پر ڈبل تہ ہے تو اسے ریت کی صحرائی طوفان سے بچاتی ہے. اس کے نتنے جو ریت کے آتے ہی خودکار طریقے سے کلوز ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. ایک ایسا جاندار جو کٹھن صحرائی ماحول کو انسان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، کیا وہ کسی قادر مطلق کی ڈیوائن انجینئرنگ کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ میرے رب کی رحمانیت ہے کہ اس نے صحرا کے اس قلعے کو انسان کی بقا کی سواری بنا دی. اللہ اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کی کیسی شاندار تخلیق ہے. اب چلتے ہیں ایک اور رب کی شاندار تخلیق، the apex micro predator and biocontrol agent spider. بات کرتے ہیں مکڑی کی. عام طور پر لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سائنسی اور تاریخی اعتبار سے یہ مخلوق انسان کی بقا کی بہت بڑی خاموش محافظ ہے. مکڑی کس قدر عظیم مخلوق ہے کہ سائنسی ریسرچ اور ماحولیاتی اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو مکڑی کے بارے میں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے. دنیا بھر کی مکڑیاں مل کر سالانہ 400 سے 800 ملین ٹن، جی ہاں 40 سے 80 کروڑ ٹن حشرات الارض یعنی انسیکٹس کو کھا جاتی ہیں، کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتی ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ تو بایو کنٹرول ایجنٹ، دنیا کا سب سے بہترین حیاتیاتی نگران مکڑی کو کہا جاتا ہے. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ وہ جاندار جو کہ فصلوں کو تباہ کرنے والے جیسے ٹڈی دل ہے اور انسانوں میں بیماری پھیلانے والے مچھر اور مکھیوں کی آبادی ایک مقررہ حد تک یہ مکڑی بڑھنے نہیں دیتی. اگر دنیا سے صرف چند مہینوں کے لیے مکڑیاں غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیڑوں مکوڑوں کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا جو ہماری ساری فصلیں چٹ کر جائیں گی. دنیا بھر میں قحط آ جائے گا اور ایسی ہولناک وبائیں پھیلیں گی کہ انسانی زندگی کا بقا خطرے میں پڑ جائے گا. ناظرین، یہ جو مکڑی کا جالا جو ہے نا، یہ پتہ کتنا کمال کا ہے کہ جسے سائنس کی دنیا میں اسپائڈر سلک کہا جاتا ہے. یہ جالا کوئی معمولی سوت، معمولی دھاگا نہیں، بلکہ یہ مایا پروٹین سے بنا ہوا ایک بایولوجیکل معجزہ ہے. جدید فزکس کہتی ہے کہ اگر مکڑی کے جالے کے ریشے کو ایک پینسل جتنا موٹا کر دیا، یعنی جالے کو بنا کے اتنا موٹا کر دیں کہ ایک پینسل جتنا موٹا ہو جائے، تو یہ مضبوطی فولاد میں اسٹیل سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا اور نائلون سے زیادہ لچکدار ہوگا، جو اڑتے ہوئے بوئنگ 747 ایروپلین کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ سوچ رہے کہ کس قدر اس کے اس چھوٹے سے تار میں طاقت ہے. اگر اس کو ملٹیپلائی کر کے ایک موٹا رسی بنا دی جائے تو اس کے اندر اتنی لچک اور اتنی طاقت ہے. اللہ کریم نے اس ایک اپنی تخلیق کے بارے میں پوری قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی. سورت کا نام کیا ہے؟ اس مخلوق کے نام پر رکھا، سورہ عنکبوت. اسپائڈر. ذرا غور کیجئے، مادی طور پر مکڑی کا جالا ایک معمولی پھونک یا انگلی لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسی کمزور ترین گھر کی طاقت اور اللہ کی تدبیر کا ذرا معجزہ سنیے. جب تاریخ اسلام کا سب سے نازک موڑ آیا، ہجرت مدینہ کا سفر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے وفادار رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ظالم کافروں سے بچتے ہوئے غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تو کافر تلواریں لے کر بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گئے. اس وقت نہ وہاں کوئی فوج تھی، نہ کوئی لوہے کی دیوار. وہاں اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جالا سا بن دیا. کفار مکہ نے جب غار کے منہ پر یہ جالا دیکھا تو انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہنے لگے کہ اگر انسان اندر گیا ہوتا، اگر اس غار میں کوئی انسان اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا. وہ غار کے باہر کھڑے رہے لیکن اندر دیکھنے کی زحمت نہ کی اور وہیں سے ناکام لوٹا. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے ناظرین، جس گھر کو قرآن نے دنیا کا سب سے کمزور گھر کہا، کائنات کے مالک نے اسی کمزور گھر سے تاریخ اسلام کی سب سے بڑی ہجرت کو
تحفظ فراہم کیا اور کفر کی تمام عسکری طاقت کو ایک بکری کے تانے بانے سے شکست دے. جبھی تو ہم کہتے ہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا میرا خدا ہے. ناظرین ایک اور اللہ کی بڑی پیاری مخلوق سبحان اللہ ایک بلی بھی ہے جو اپنی وفاداری کی وجہ سے انسان کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظام کا حصہ ہے. بلی ایک گھریلو اور شکاری جانور ہے جو ہزاروں سال سے جی ہاں 1000 ایئر سے انسانوں کے ساتھ ساتھ رہ رہی ہے. بلی کی خصوصیات کیا ہیں؟ نرم جسم ہے، تیز پنجے ہیں، رات میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کی تیز سماعت ہے، لسننگ پاور بڑا کمال کا، صفائی پسند طبیعت ہے، خاموشی کے ساتھ شکار کرنے کی اس میں مہارت ہے. دنیا میں بلیوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، پرشین کیٹ، سائمس کیٹ، ترکش انگورا اور ڈومیسٹک کیٹ. بلی کی آنکھوں کی ساخت، رات میں دیکھنے کی طاقت اور توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حیرت انگیز شاہکار ہے. اسلام میں بلی کے ساتھ نرمی اور محبت کا درس دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو بلیوں سے محبت تھی، اسی وجہ سے آپ کو ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے کہا جاتا ہے. حضرین بلی کا فائدہ کیا ہے؟ بلی کی وجہ سے پہلا فائدہ یہ کہ چوہوں پر کنٹرول. بلیاں قدرتی طور پر چوہوں کا شکار کرتی ہیں، اناج محفوظ رہتا ہے، بیماریوں میں کمی آتی ہے اور گھروں کی حفاظت ہوتی ہے. ایک اور ریسرچ یہ ہے کہ بلی پالنے سے سٹریس کم ہوتا ہے، اینزائٹی میں کمی آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. بلی انسان کی کمپینین یعنی ساتھی بن جاتی ہے. بزرگ افراد، اکیلے رہنے والے افراد، ذہنی دباؤ کے مریض یہ ان کی ساتھی بنتی ہے تو ان کے ریلیکسیشن ان کو فیل ہوتا ہے، ان کی گھبراہٹ میں انزائٹی میں کمی آتی ہے. اگر دنیا میں بلیاں نہ رہیں، دیکھیں کیسے ایک ایک چیز کی ضرورت ہے اس دنیا. فرمایا کہ اگر بلیاں نہ رہیں تو چوہوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اناج اور خوراک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کئی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، ماحولی توازن جو ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے. اسلام اب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ جانور صرف استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی. باتیں تو بہت ساری ہیں ناظرین، آخر میں ایک ایسی مخلوق جو سمندری مخلوق اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نشان ہے، ایک ایسا شاہکار ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں تو عقل حیران ہوتا ہے. اور وہ ہے ویل مچھلی. سبحان اللہ، اس کا عظیم جسم، طاقت، لمبے سفر اور سمندری نظام میں اس کا کردار انسان کو اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں سمندر اور اس کی جو مچھلیاں ہیں، جو سمندری خوراک ہے، اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پارہ نمبر 14 ہے سورہ نحل، آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ آسان ترجمہ کنز العرفان ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. ویل مچھلی دراصل سمندر کی سب سے بڑی مخلوقات میں شمار کی جاتی ہے. سائنسی طور پر یہ مچھلی نہیں بلکہ سمندری دودھ پلانے والا جانور ہے، میرین میمل ہے. یہ ہوا میں سانس لیتی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور سمندر کی سطح پر آ کر سانس لیتی ہے. ویل کی کئی اقسام ہیں جس میں بلو ویل سب سے بڑی ہے. اس کی لمبائی 30 میٹر، تقریباً 30 میٹر اور 150 ٹن سے بھی زیادہ اس کا وزن ہو سکتا ہے. 150 ٹن یعنی 1000 کلو کا 1 ٹن ہوتا ہے. یہ تقریباً 1.5 لاکھ کلو وزن ہو گیا، یعنی پورا ایک بحری جہاز کا شاید اتنا وزن ہوتا ہے. اتنی وزنی ویل مچھلی بھی ہو سکتی ہے. ناظرین یہ ہزاروں کلو میٹر کا سفر کرتی ہیں اور بعض اقسام دنیا کی طویل ترین ہجرت کرنے والی مخلوقات میں شامل ہیں. سائنس کے مطابق ویل مچھلی صرف ایک سمندری جانور ہی نہیں بلکہ سمندر کے پورے ماحولیاتی نظام، ایکو سسٹم
کا ایک اہم حصہ ہے۔ ویل کا فائدہ کیا ہے؟ ویل سمندر میں غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس پھیلانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی حرکت اور اس کا جو فضلہ ہے سمندر کی سطح پر ایسی غذائیت پہنچاتا ہے جس سے ننھے سمندری پودے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ یہ پودے آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور سمندر کے غذائی سلسلے کی بنیاد بنتے ہیں۔ ناظرین، ویل بعض مخلوقات کی آبادی کو متوازن رکھتی ہے اور سمندری حیات میں قدرتی نظام اور قدرتی نظم قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ویل مچھلی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اگر دنیا سے ویل مچھلی ختم ہو جائے سمندری غذائی نظام متاثر ہو سکتا ہے، آکسیجن پیدا کرنے والے سمندری پودوں میں کمی آ سکتی ہے، کاربن جذب کرنے کی قدرتی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، موسمیاتی تبدیلی کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، کئی سمندری اسپیشیز جو ہیں، انواع جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ یعنی ویل کا خاتمہ صرف ایک جانور کا خاتمہ نہیں بلکہ سمندری ماحول کے توازن کے لیے خطرہ۔ دنیا میں ویل مچھلیاں ہیں کتنی؟ اس پر بھی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ ہم پیک ویل کی عالمی تعداد 80,000 سے 1,35,000 کے درمیان سمجھی جاتی ہے۔ کئی علاقوں میں اس کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے۔ بلو ویل جو سب سے نایاب قسم ہے، اس کی تعداد تقریباً 10,000 سے 25,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ بہرحال ناظرین، بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے آگے پیچھے ہیں، مگر ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اور سچی بات یہ ہے یہ ساری دنیا، یہ سب کچھ رب نے پتہ ہے کس لیے بنایا؟ یہ انسان کے لیے بنایا۔ جی ہاں، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ پرندے، یہ جانور، یہ چرند، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ سب دیکھے نا، بنی نوع انسانی کی تو خدمت ہو رہی ہے۔ ان کے ذریعے اناج مل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے تو پودے کھل رہے ہیں، سمندر ہمیں خوراک فراہم کر رہا ہے، ہمارے لیے خوبصورت ماحول بن رہا ہے، ہماری سٹریس لیول کو کم یہ پرندے کر رہے ہیں، جو چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں پرندے سے صاف کر رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب آپ کے لیے، انسان کے لیے۔ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا، پھر انسان کس لیے بنایا؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ایک سیئنگ ہے، ورڈنگ ہے کہ اے انسان، رب نے سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ اور یہی بات رب عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کی۔ دنیا کی ہر چیز تو اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، کیا میں اور آپ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ جس لیے بنایا وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں؟ غور کیجیے، شکر ادا کیجیے، ان نعمتوں کی قدر کیجیے۔ اپنے پینل کی طرف میں جاؤں گا انشاءاللہ، وہاں سے کچھ مزید مدری پھول حاصل کریں گے۔ میں نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ، اللہ کی قدرت کے حوالے سے جب میں نے باتیں سنی ہیں تو 2-3 اشعار سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو انشاءاللہ اپنے اس اسٹیج پر جا کر جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ سبحان اللہ، کیا کہے گی اسد بھائی، اتنی باتیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، کمال ہے۔ اور جب آپ بیان کر رہے تھے تو تصور میں جب ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں تو واقعی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ کچھ بھی کہیں، یہ سب کچھ جس کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، جس کا تخلیق کیا ہوا ہے،
تو وہ اللہ کی ذات ہے. یہ سب نشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم اس میں غور و فکر کریں. اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بڑے خوبصورت انداز پر تحقیقی طور پر یہ بیان فرمایا. اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، ہم جو تصوف کو جن لوگوں نے کم پڑھا ہے یا جزوی طور پر پڑھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف صرف اخلاص، ریاکاری، حسد اور ان ٹاپکس پر جو کیا گیا کلام ہے اسی کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں. یہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے ناظرین میں سے ایک تعداد ہو جن کے لیے نئی بات ہو کہ تصوف کی فی زمانہ جو مشہور ترین کتاب ہے اور ہمارے ماحول میں بھی جس کی بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، جس کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ کتاب انسان کو انسان بناتی ہے، امام غزالی کی کیمیہ سعادت. اس میں بقیہ جو معروف تصوف ہے وہ سب بعد میں ہے. سب سے جو پہلا چیپٹر ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی پہچان کا ہے، اور اس کے اندر ایک مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور قرآن نے کہا وفی انفسکم. میں سب ناظرین کو کہوں گا، اب تو ٹائم اختتام کو ہے، کہ کیمیہ سعادت کا جو پہلا چیپٹر ہے یہ تقریباً 20-25 صفحات ہیں. اس کو پڑھ لیں، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب شہد کی مکھی میں اتنا کمال ہے، جب ایک مچھلی میں اتنا کمال ہے، جب چڑیا میں اتنا کمال ہے، تو یہ سب کچھ جس انسان کے لیے ہے اور جس کے لیے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ کی صفات کا جو مظہر ہے وہ انسان ہے. اس انسان میں کیا کمال ہوگا؟ تو ہم نے تو یہ نہیں پڑھا، یعنی آپ نے جو آج بیان کیا ہزاروں کے لیے یہ سب باتیں نہیں ہوں گی، اور یہ اس 100% کا شاید 0.0001% بھی نہیں ہے جو بیان ہوا. اگر اس میں ہم غور کریں تو پھر ہم اللہ کی ذات پر اور کیا دلیل چاہیے.